بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 2004 میں اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے سفر کی توفیق عطا فرمائی۔ بنا استحقاق محض اللہ کا کرم اور اللہ والوں کے جوتیوں کا صدقہ۔ اس کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں ساحل سمندر ہے۔ حضرت والا جہاں جاتے تھے ساحل سمندر اور کوئی ایسی جگہ، تو فجر کے بعد بیان ہو گیا، ذکر ہو گیا، اس کا ناشتہ ہوا یا ناشتے سے پہلے حضرت والا ایسے قدرتی مناظر جو قریب ہوں وہاں حضرت جاتے تھے اللہ کی معرفت کے لیے۔ ہم تو جاتے ہیں لہروں کے لیے، اور اللہ والے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت تلاش کرتے ہیں۔ حضرت والوں کو پہلا چیز تھا، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھائی آرام سے بیٹھو، تکلیف نہ ہو، آپ آرام سے بیٹھے نا، ان کو تھوڑا دور کر دیں، ایسے تو تھک جائیں گے۔ آپ بھی تھوڑا اسٹرپ ہو جائے، پنکھے کو اسٹرپ کر کے بچے کو تھوڑا اسٹرپ کر لیں، بچے کو تھوڑا اسٹرپ کر دیں، بس ٹھیک ہے۔ تو حضرت والا نے فرمایا مجھے استنجا کا تقاضا ہے، تم لوگ جاؤ کنارے چلے جاؤ۔ تو حضرت مفتی حسین بھیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کنارے چلے گئے، خدام وغیرہ سے وہاں پردے کا انتظام ساتھ ہی ہوتا تھا کیونکہ حضرت کو پیرالائسس تھا۔ تو سمندر کے کنارے کھڑے تھے، مجھے ایک دو دوستوں نے کہا اندر آؤ، میں نے کہا حضرت والا منع فرماتے ہیں، سنا ہوا تھا ایک میں نے حضرت والا سے۔ تو مفتی حسین بھیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے حضرت کے خلیفہ، حضرت کے پہلے دن کے مہمان، انہوں نے مجھے کھینچ لیا زبردستی، اور پھر گھٹنے تک نہیں، ٹخنا جہاں تک میرے ٹخنے جو ہے وہ بھیگ گئے، یہاں تک جو ہے میں اندر گیا، انہوں نے کھینچا آگے اور کھینچا، میں نے کہا میری تو ہمت ہی نہیں۔ بہرحال اس کے بعد خادم نے اشارہ کیا، حضرت نے استنجا کر لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا سا میرے پیر بھیگے، اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا موقع پر۔ حضرت والا ناراض ہوئے، فرمایا میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ سمندر میں مت جایا کرو۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں تازہ۔ آج میرے ایک بہت عزیز ترین دوست کا حضرت کے خلیفہ کا فون آیا، انہوں نے کہا بتا دیتے کوئی منع نہیں ہے۔ سلمان اقبال کا فون آیا میرے پاس کہ ہم اور سب گئے تھے سمندر کے کنارے، ان کے بابا اور ان کے بھائی عمران یہ تیراکی کے چیمپئن ہیں۔ میں نے عمران کو خود دیکھا، حضرت والا کو ذوق تھا، حضرت والا سمندر کے کنارے گئے، بیمار تھے حضرت والا، تو حضرت کو نہیں پتا تھا، میں دیکھ رہا تھا اور شکایت کرنا منع ہے، میں دیکھ رہا تھا کھڑے کھڑے تیر رہا ہے اور سیدھا لیٹ رہا ہے، لیٹا ہوا تیر رہا ہے، اتنا چیمپئن۔ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ہمارے آواز سنبھلے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ بھی مدد فرمائی، میرے بابا کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جو چیمپئن آگے تک چلے گئے، کیا اس کو بچانے کے لیے جو بھائی ہے چیمپئن تیراکی کا وہ آگے نکل گیا۔ اب دونوں آ نہیں سک رہے کنارے پر، ان کو جو موج آ رہی ہے پیچھے لے جا رہی ہے، کہ بس ادھر وہ عمران سمجھے کہ ابا چلے گئے، ادھر ابا سمجھے کہ عمران گیا، ادھر کنارے سب داڑے مار مار کے رو رہے ہیں، اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اتنی جگہ پر وہ کہاں سے آ گئے جو لائف جیکٹ پہنے ہوئے جو گھومتے رہتے ہیں، تو انہوں نے چھلانگ لگائی، الحمدللہ اللہ کے کرم سے دونوں بچ گئے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو حضرت کا مضمون نہیں پتا، یہ مضمون میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں اسٹینگر کا۔ 22 ربیع الاول 1425 ہجری مطابق 12 مئی 2004 بروز بدھ مقام اسٹینگر، 11:15 بجے صبح حضرت والا حسب معمول سیر کے لیے سمندر کے کنارے تشریف لے گئے۔ بعض لوگ سمندر میں تیرنے کی اجازت مانگنے کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ سمندر کی لہروں کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، وہ آ رہا ہے، کوئی بڑی لہر آ گئی اور بہا لے گئی تو کیا ہوگا؟ آئے دن اخبار میں پڑھتے ہو کہ سمندر میں نہانے گئے، سمندر کی لہریں اٹھا لے گئیں۔ بانداز مزاح فرمایا کہ جب لہر آتی ہے تو نہانے والے کو اطلاع نہیں کرتی کہ میں آ رہی ہوں، کنارے بھاگ جاؤ۔ میرے دوست نے مجھے فون کر کے کہا آج لوگوں کو بتا دینا اپنے دوستوں کو، یہ تازہ واقعہ ہے۔ یہ لہر نہیں کہتی کہ میں آ رہی ہوں کنارے بھاگ جاؤ، اچانک آتی ہے اور جاتی ہے تو زمین سے مٹی نکال لے جاتی ہے اور پیر اکھڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ بزرگ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دریا میں اگرچہ منافع بے شمار ہیں لیکن سلامتی چاہتے ہو تو کنارے رہو۔ بڑے بڑے تیراکوں کو سمندر بہا لے گئی، نیچے سے زمین نکل گئی، جو تیراکی کے ماہر تھے جیسے یہ تھے،
مگر سمندر کی لہروں کے سامنے سب قوت اور مہارت بیکار ہو گئی. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کام میں 99% امن ہو لیکن 1% خطرہ ہو تو 1% کا خطرہ مت مول لو. ممکن ہے وہی بڑی مصیبت کی ہو اب 1% خطرہ سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن کا وضو نہیں وضو کر لیں. ہمارے محلے کے لڑکے کل سمندر پر گئے تھے, 2 لڑکے ڈوب گئے اور تیسرے کو بچا لیا گیا, دوسرا ابھی تک نہیں ملا. سب گھر والے سمندر کے کنارے بیٹھے رو رہے ہیں. دیکھیے ایک ہی دن میں 2 خبریں.